اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فیها حریر وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ الحج کے یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سی چیزوں کو پیدا کیا، بہت اس کی مخلوقات ہیں، اور کوئی چیز بھی اس کائنات میں بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سورج ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے، چاند کا ایک مقصد ہے پیدا کرنے کا، رات اور دن ہے، یہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا بھی ایک مقصد حیات ہے، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا انسان کو۔ اب اس مقصد کو جو لوگ پورا کر رہے ہیں اور وہ بھی ہیں جو پورا نہیں کر رہے، اگر کوئی چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی تو دیکھیں ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں۔ یہ بلب روشنی دے رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے لگائے ہوئے، یہ پنکھے ہیں، ایک مقصد کے لیے لگائے ہوئے۔ اگر بلب روشنی نہیں دے رہا، پنکھا نہیں چلتا تو کیا انجام ہوگا؟ ہم اس کو ہٹا دیں گے، نہیں رکھتے اس کو۔ تو انسان اگر اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کرتا تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ تو اس بنیاد پر انسانوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، وہ سب کے سب حزب اللہ ہیں، اللہ کے گروہ سے تعلق ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کسی اور راستے کو اختیار کیا یا اپنی منمانی کر لی، وہ سب حزب الشیطان ہیں، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے ان آیات میں، ان کا انجام بیان کیا ہے، اور اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ زندگی ایک بہت قیمتی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو صحیح استعمال کرو، اور اس کا صحیح استعمال یہی ہے جیسا کہ فرمایا نا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کو ٹھکرا دیا، طاغوت کا انکار کر دیا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو ایسے مضبوط سہارے کو تھام لیا لَا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو یہ تو ایسا سہارا ہے جو کہ انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ اللہ کی دعوت کو قبول کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننا، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا، اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرے وہ ہیں جو اس سے منہ موڑ لیں،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں، ایک اللہ کا گروہ، دوسرا شیطان کا گروہ۔ تو ہاذان خصمان ہیں، یہ دو گروہ ہیں جو اختصموا فی ربہم، جو آپس میں اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، برسر پیکار ہیں، شروع سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، ان دونوں گروہوں کے درمیان یہ کشمکش جاری رہے گی۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا ماننے سے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹ لیے گئے ہیں، تیار ہیں آگ کے لباس۔ آخرت کو دور نہیں ہے، جب آخرت میں انسان داخل ہوگا تو ایسے لگے گا کہ بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی گزار کے آئے ہم، اس طرح سے قریب ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، اللہ کی دعوت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کی ہے، فرمایا کہ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹ لیے گئے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ وَيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ کھولتے ہوئے پانی کے اثرات سے ہم خوب واقف ہیں کہ اگر جسم کے کسی حصے پر وہ گر جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس حصے کی، ایک آبلہ پڑ جاتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، اور وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتا، اور اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو اس کا داغ جو ہے ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو ڈرایا ہے اس غیر ذمہ دارانہ زندگی سے، اس کفر کی زندگی سے، اللہ کی بغاوت کی زندگی سے خبردار کیا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ بس مر کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس یہیں تک ہے جو دنیا کی ہے، یہ نموت و نحیا، جینا مرنا بس یہیں تک محدود ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں۔ ارے بھائی کیوں نہیں ہو؟ اگر دوبارہ نہ اٹھائے اللہ تعالیٰ تو یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، اس کا کیا مقصد ہے پھر؟ تو ایسے غلط عقیدوں پر قائم تھے یہ مشرکین، جن کے سامنے یہ آیات اولین جو مخاطب تھے یہ، تو ان کو خبردار کیا کہ دیکھو کھولتا ہوا پانی سروں پر ڈالا جائے گا، اس رویے کے بنا پر جو تم اختیار کیے ہوئے ہو، لہذا بدل لو اپنے رویے کو، موقع ہے، مہلت عمل تمہاری موجود ہے، توبہ کر لو۔ اور توبہ اتنا اچھا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور دیکھ لیں مثالیں موجود ہیں، فتح مکہ کے موقع پر وہ سب لوگ موجود تھے جنہوں نے کتنی نافرمانیاں کی تھیں۔ 13 سال مکے کے اور 7 سال مدینے کے، 20 سال، 21واں سال تھا نا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، 21 سال جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، برسر پیکار رہے، جنگیں لڑی آپ کے خلاف، مسلمانوں کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، کیا اللہ نے ان کو معاف نہیں کر دیا جب وہ ایمان لے آئے، ایمان کے دائرے میں آ گئے؟ یہ ابو سفیان، یہ ہندا، یہ سارے موجود ہیں تاریخ میں سب۔ یہ تو یہ ہے کہ تمہارے پاس مہلت عمل ہے اس برے انجام سے بچنے کی۔ آج اگر تم فکر کر لو، تیاری کر لو، اپنے آپ کو بدل لو، تو جیسے اللہ کا ایک شعر ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں، علامہ اقبال کا جواب شکوہ میں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی اس منزل کا راہی تو بنے، دیکھیں ہم اسے کون سی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ اپنے رویوں کو بدل لو، ورنہ اس انجام کے لیے پھر تیار رہو۔ اور پھر وہ گرم پانی جو کھولتا ہوا پانی ہے، فرمایا یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ پانی نہ صرف ان کی جلد کو
بلکہ بطون، بطن کی جمع ہے پیٹ، ان کے پیٹ کے اندر جو اعضاء ہیں ان کو بھی گلا دے گا. اور یہ نہیں کہ گل گئے تو بس پھر قصہ تمام ہو گیا، بار بار یہ کیفیت ہوگی، ٹھیک ہوں گے پھر یہ عذاب، بار بار یہ عذاب. جیسے کہ ہے نا کہ جب ایک دفعہ ان کی جلد جل جائے گی، اذا نضجت جلودہم بدلناہم جلودہم، کہ جب ایک دفعہ ان کی جلد جل جائے گی تو ہم دوسری جلد چڑھا دیں گے ان کے اوپر، اور جلد، بار بار جو ہے اس عذاب سے گزرنا ہوگا، اور کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب، ہمیشہ کا عذاب. تو پھر بھی تم اتنی جرت کرتے ہو کہ اپنے غلط راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ نے اپنی جو رحمت بھیجی ہے تم اس سے منہ موڑ رہے ہو. اور پھر مزید یہ کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے گرز تیار ہیں ان کی خبر لینے کے لیے. لوہے کے گرز جانتے ہیں آپ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کہ جو جسم میں پار کر دیا جائے، چبو دیا جائے، استعمال ہوتا ہے دشمنوں کے خلاف جنگ میں. پھر بھی تم بے خوف ہو، تمہیں کوئی توجہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں ڈرایا ہے. اور یہ کوئی شک کی گنجائش ہے؟ وہ فرما رہا ہے جس نے یہ سارا نظام بنا رکھا ہے دنیا کا اور آخرت کا. اللہ کا فرمان سچ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا فرمان حق ہوتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ساری باتیں. یہ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جب ارادہ کریں گے، من غم، گھبراہٹ کی حالت میں، یعنی اس صورتحال سے گھبرا کر جب وہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ اُعِیدُوا فِیہَا، ہم پھر اسی میں دھکیل دیں گے، اسی میں لوٹا دیں گے. کوئی صورت نہیں نکلنے کی جو ہے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا کہ چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ. یہ ہے تمہارا مستقبل، تمہارے اپنے ہاتھوں نے تیار کیا، کسی اور کا کیا دھرا نہیں ہے. ہمارے پیغمبر آئے تھے، وہ سورہ ملک میں پڑھتے ہیں نا آپ، کہ جب کوئی گروہ جہنم میں داخل کیا جائے گا وَقَالَ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، داروغہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ، تو وہ کہیں گے کہ ضرور ڈرانے والا تو آیا تھا. فَكَذَّبْنَا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا ایسی باتیں جو تم کہہ رہے ہو ہمارے سامنے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کریں گے وہ، لیکن پھر کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. مہلت عمل گزرنے کے بعد پھر انسان کو احساس ہو تو اس احساس کا پھر کیا فائدہ؟ مہلت عمل ہے، فائدہ اٹھاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رجوع کر لو، معافی مانگ لو اس سے، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو. اللہ تمہاری قسمتیں بدل